بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ فصل، سب سے پہلے ہم عبارت پڑھیں گے اور اس کے بعد اس کا ترجمہ حل کریں گے، پھر اس کی تشریح ہوگی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ فصل، یہ ایک فصل ہے۔ التصور قسمانی، تصور دو قسم کا ہوتا ہے۔ التصور قسمانی، تصور دو قسم کا ہوتا ہے۔ احدہما، ان میں سے ایک تصور بدیہی ہے، ان میں سے ایک بدیہی ہے۔ تصور کی کتنی قسمیں بیان کی؟ دو قسمیں، ان میں سے ایک کو بدیہی کہتے ہیں۔ ای حاصل بلا نظر و کسب، یعنی بدیہی جو حاصل ہو جاتا ہے بغیر غور اور فکر کے، بغیر محنت کے، بلا نظر بغیر غور و فکر کے، و کسب بغیر محنت کے، کتصورنا الحرارۃ والبرودۃ، جیسا کہ ہمارا تصور کرنا گرمی کا اور ٹھنڈک کا، جیسا کہ ہمارا گرمی اور ٹھنڈک کا تصور کرنا، یہ کہلاتا ہے تصور بدیہی، اور اسی کا ہی دوسرا نام ہے ضروری۔ وَيُقَالُ لَهُ، اور اسی کو کہتے ہیں ضروری بھی، ایذن میں نے بھی، اور اسی کو کہتے ہیں ضروری بھی۔ تو ترجمہ دیکھیے، تصور کی دو قسمیں ہیں، ان میں سے ایک کا نام بدیہی ہے، یعنی جو حاصل ہو جاتا ہے بغیر غور و فکر اور بغیر محنت کے، جیسا کہ ہمارا تصور کرنا گرمی کا اور ٹھنڈک کا، اور اسی کو ہی تصور ضروری بھی کہتے ہیں۔ وثانیہما، اور تصور کی دوسری قسم کا نام ہے نظری۔ ای یحتاج فی حصولہ الی الفکر والنظر، یعنی محتاج ہوتا ہے اس کا سمجھنا، اس کے حصول میں، یعنی دوسرا تصور محتاج ہے جس کے حصول میں فکر اور نظر کی، یعنی ضرورت پڑتی ہے جس کے حصول میں، اور دوسری قسم کا نام ہے نظری، یعنی ضرورت پیش آتی ہے اس کے حاصل ہونے میں فکر اور نظر کی۔ وثانیہما نظری، اور ان میں سے دوسری قسم یعنی تصور کی دوسری قسم کا نام ہے نظری۔ ای یحتاج فی حصولہ الی الفکر والنظر، یعنی ضرورت پیش آتی ہے اس کے حاصل کرنے میں، اس کے حاصل ہونے میں فکر کی اور نظر کی، اس کو کہتے ہیں تصور نظری۔ کتصورنا الجن والملائکۃ، جیسا کہ ہمارا تصور کرنا جنات کا اور فرشتوں کا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ تصور نظری، کیونکہ ہم نے نہ تو جنات کو دیکھا ہے نہ فرشتوں کو دیکھا ہے، تو جب ہم جنات کا تصور کریں گے تو ہمیں غور و فکر کرنے کی، محنت کرنے کی، یا کسی چیز کو حاصل کرنے کی، ان کے علم کو حاصل کرنے کی ضرورت پیش آئے گی، کسی چیز کو کہتے ہیں تصور نظری۔ کیونکہ اس کی وجہ کہہ رہے فَإِنَّا مُحْتَاجُونَ فِي أَمْثَالِ هَذِهِ التَّصَوُّرَاتِ إِلَى تَجَشُّمِ فِكْرٍ وَتَرْتِيبِ نَظْرٍ، بے شک ہم محتاج ہے ان تصورات کی مثالوں میں، ان تصورات کی مثالوں میں کون سی؟ جیسا کہ جنات کی مثال، جیسا کہ فرشتوں کی مثال پیش کی، جو ان مثالوں میں ہم محتاج ہے الی تجشم نظر، الی تجشم فکر و ترتیب نظر، فکر کو حاصل کرنے اور نظر کو ترتیب دینے کا۔ فکر کو تجشم کہتے ہیں حاصل کرنا، غور و فکر کرنا۔ فَإِنَّا مُحْتَاجُونَ، بے شک ہم محتاج ہے تصورات کی، ان تصورات کی مثالوں میں الی تجشم فکر، فکر کو حاصل کرنے اور نظر کو ترتیب دینے کے محتاج ہیں ہم۔ اور تصور کی اس مثال کو کسبی بھی کہا جاتا ہے، وَيُقَالُ لَهُ الْكَسْبِيُّ أَيْضًا، اور اس کو کہا جاتا ہے کسبی بھی۔ وَالتَّصْدِيقُ أَيْضًا قِسْمَانِ، اور تصدیق کی بھی قسمیں دو ہی ہیں۔ احدہما البدیہی، ان میں سے ایک کا نام ہے بدیہی اور دوسرے کا نام ہے نظری۔ بدیہی کسے کہتے ہیں؟ الحاصل من غیر فکر و کسب، جو حاصل ہو جاتی ہے بغیر فکر کے اور بغیر محنت کے، اور دوسرے کا نام نظری ہے المفتقر الیہ، کہ جو وثانیہما النظری، اور دوسری کا نام نظری ہے المفتقر الیہ، جو محتاج ہے اس کا، یعنی فکر اور کسب کا۔
فکر اور کسب کا محتاج ہے اس کو بدیہی کہتے ہیں۔ پہلے کی مثال، مثال الاولی پہلے کی مثال یعنی بدیہی کی مثال، الکل اعظم من الجزء، کل جو ہے وہ جز سے بڑا ہوتا ہے، والاثنان نصف الاربعۃ، اور دو چار کا آدھا ہوتا ہے، چار کا آدھا کیا ہوتا ہے؟ دو۔ تو یہ بدیہی کی مثال ہے، کہتے ہی سمجھ میں آ گیا۔ ومثال الثانی، اور دوسرے کی مثال، العالم حادث والصانع موجود، عالم حادث ہے، عالم حادث ہے، اور صانع کسی چیز کو بنانے والا، تیار کرنے والا، وہ موجود ہوتا ہے۔ ونحو ذالک، اور ایسی ہی دوسری مثالیں۔ دیکھو العالم حادث، جیسے ہی میں نے اس چیز کو آپ کے سامنے کہا تو کسی کی سمجھ میں نہیں آیا، لہذا اس عالم حادث اس والی مثال کو مجھے سمجھانا پڑے گا۔ اور دوسری مثال بھی ایسی ہے، نام لیتے ہی ایک دم سمجھ میں نہیں آئی کہ کیا بات بیان کرنا چاہ رہے۔ تو یہ جو اس طرح کی مثالیں ہیں انہیں کہتے ہیں نظری، کیونکہ ان میں غور و فکر کرنے کے بعد ہی معلوم ہوگا کہ کیا بیان کرنا چاہ رہے۔ تو ترجمہ ہو گیا حل۔ اب اس عبارت کی تشریح دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تصور کی دو قسمیں ہیں، یہ ہے تصور، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک کا نام ہے بدیہی اور ایک کا نام ہے نظری۔ بدیہی اسے کہتے ہیں کہ نام لیتے ہی سمجھ میں آ جائے، جیسا کہ کسی نے کہا آگ، کسی نے کہہ دیا دھواں، تو جیسے ہی یہ لفظ کسی نے سنا تو اس کو ایک دم معلوم ہو گیا کہ کسی جگہ پر آگ لگی ہوئی ہے اور وہاں گرمی ہو رہی ہے، اور کسی نے کہا دھواں تو معلوم ہوا کہ آگ جل رہی ہے۔ اور اسی طرح ہی اگر کسی آدمی نے کہا حرارت، گرمی، تو آپ کو ایک دم معلوم ہو جائے گا اس کا کیا مقصد ہے۔ اور کسی نے کہا برف، مثال کے طور پر کسی آدمی نے کہا برف، تو آپ کو ایک دم معلوم ہو جائے گا ٹھنڈک کا احساس۔ تو ایسی مثال ہے کہ جو نام لیتے ہی سمجھ میں آ جائے ان کو بدیہی کہا جاتا ہے۔ اور اسی کا ہی دوسرا نام، بدیہی کا ہی دوسرا نام کیا ہے؟ ضروری۔ اور دوسری جو قسم ہے تصور کی اس کو کہتے ہیں نظری، یہ والی قسم ہے، اس کا کیا نام ہے؟ نظری۔ نظری یعنی اس میں نظر کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور نظر کے معنی ہے غور و فکر کرنا، نظر کے معنی ہوتے ہیں غور و فکر کرنا۔ یہی چیز یہاں پہ بتائی گئی ہے، یحتاج فی حصولہ الی الفکر والنظر، ضرورت پڑتی ہے اس کے حاصل کرنے میں فکر کی اور نظر کی، اس کے حاصل ہونے میں، اسے سمجھنے میں فکر اور نظر کی ضرورت پڑتی ہے، اسی کو ہی نظری کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہمارا تصور کرنا جن اور ملائکہ کا، دیکھو جن ایک ایسی چیز ہے جسے کسی نے آج تک نہیں دیکھا، ہر آدمی جن تھوڑا ہی دیکھتا ہے، کسی کو کبھی اوپرا ہو گیا، کچھ بات ہو گئی تو اسے جن نظر آ جاتے ہیں، یا وہ بھی انسان کی ہی یا کسی ڈراؤنی چیز کی شکل میں ہی نظر آتے ہیں، ورنہ جن کا جسم یا وجود کسی نے آج تک نہیں دیکھا۔ تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں الگ الگ لوگوں کی باتوں کی ضرورت پڑے گی، اقوال چاہیے ہو گئے، اور بزرگان کی، بڑے لوگوں کی کتابیں دیکھنی پڑے گی، قرآن کریم کی تفسیر دیکھنی پڑے گی کہ قرآن کریم نے بھی جن کے بارے میں جو تذکرہ کیا ہے اس کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے۔ تو اس لفظ کو یعنی لفظ جن کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان چیزوں کا سہارا لینا پڑے گا، تو اسی کو ہی کہتے ہیں نظری، تصور نظری۔ فَإِنَّا مُحْتَاجُونَ فِي أَمْثَالِ هَذِهِ التَّصَوُّرَاتِ إِلَى تَجَشُّمِ فِكْرٍ وَتَرْتِيبِ نَظْرٍ، ہم محتاج ہے ان تصورات کی مثالوں میں فکر کو تجشم فکر کرنے کی، کیونکہ ہم محتاج ہے تصورات کی ان مثالوں میں فکر کرنے کی، تجشم فکرین فکر کرنا، و ترتیبی نظرین اور نظر کو ترتیب دینا۔ نظر کو ترتیب دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں ہمیں معلوم ہیں، مثال کے طور پہ اقوال، کتابیں اور تفاسیر، ہم نے ان کو سامنے رکھ کے ترتیب دیا کہ قرآن کریم میں جن کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے، بزرگوں نے اس کی تفسیر ایسے کی ہے، اور بڑے لوگوں نے اس کے بارے میں یہ چیز کہی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہم جب ترتیب دینے کے بعد ہمیں اس چیز کا یعنی جنات کا ہمیں پھر علم حاصل ہوگا، اسے ہی کہتے ہیں ترتیبی نظرین۔
نظر کہتے ہیں معلوم چیز کو ترتیب دینا اس طرح سے کہ بعض سے پہلے آئے اور بعض کے بعد ہو، اسی چیز کا نام ترتیب دینا ہوتا ہے۔ والتصدیق وَإِذًا قسمانی، اور تصدیق کی بھی دو قسمیں ہیں، اور تصدیق بھی دو قسموں کی ہوتی ہے، ایک کا نام ہے بدیہی اور دوسرے کا نام ہے نظری۔ بدیہی الحاصل، جو حاصل ہو جاتی ہے بغیر فکر کے اور بغیر محنت کے، اور دوسری نظری ہے جس میں فکر اور نظر کی ضرورت پڑتی ہے، المفتقر الیہ۔ پہلے کی مثال کل جو ہے جز سے بڑا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ یہ کل ہے اور اس کا آدھا کیا ہے، یہ حصہ۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ بڑا یہ ہے یا یہ ہے، تو آپ نے بتایا کہ بڑا یہ ہے اور چھوٹا یہ ہے، تو یہ جز ہے اور یہ اسی کے اندر سے ہی یہ آدھا ٹکڑا نکل کے آیا ہے، تو یہ کہہ رہے کہ جز جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے اور کل بڑا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ہی دو اور چار ہے، چار جو ہے بڑا ہے اور دو چھوٹا ہے، اور دو مل کے چار بنتے ہیں، یعنی چار کا آدھا وہ دو ہوتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں تصدیق بدیہی۔ اور دوسرے کی مثال العالم حادث، عالم جو ہے حادث ہے، حادث کہتے ہیں بدلتا رہتا ہے، حادثہ اس میں پیش آتا رہتا ہے، نئی چیزیں پیش آتی رہتی ہے، حادث ہے۔ تو اب ایک یہ مثال آئی جو آپ کے سامنے، العالم حادث۔ یہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ آپ نے یہ لفظ جو عربی اول کے طالب علم ہے اکثر وہ پہلی بار ہی سنتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی بحث کریں گے۔ یہ جو مثال انہوں نے دی ہے العالم حادث، اس کے بارے میں ذرا سا سمجھنا آپ کہ یہ اصل میں نتیجہ ہے، اور اصل چیز یہ ہے کہ اس کا ایک پہلا حصہ ہے اور ایک دوسرا حصہ ہے، اور دونوں کو جب آپ نے ترتیب دیا تب آپ نے ایک نئی چیز کو تیار کر لیا، اور وہ نئی چیز یہ ہے۔ آپ نے ترتیب کیسے دیا؟ اپنی معلومات کو، کہ آپ کو دو چیزیں پتہ تھی، ایک چیز یہ ہے العالم متغیر، العالم متغیر، کہ عالم جو ہے، دنیا جہان کائنات جو ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج سردی ہے، کل گرمی ہے، اب سورج ادھر سے نکلا اب ادھر چلے گیا، تو یہ چیزیں جو ہے یہ تبدیل ہو رہی ہے، پلٹ رہی ہے۔ اور دوسری چیز آپ کو کیا معلوم ہوئی؟ کلو متغیر حادث، ہر وہ چیز جو پلٹتی ہے، جو بدلتی رہتی ہے، وہ ایک نہ ایک دن کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جو چیز گھستی رہتی ہے، جو چیز گھستی ہے وہ ایک دن مٹ جاتی ہے، تو ٹھیک وہی چیز ہے کہ جو چیز پلٹتی ہے وہ ایک دن مٹ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ ایک قلم ہے، کمپیوٹرائزڈ قلم ہے، تو یہ چیز میں چلا رہا ہوں تو یہ گھس جاتی ہے، گھستی ہے، ختم ہوتی ہے، بھلے ہی 5 سال بعد ختم ہو، 10 سال بعد ختم ہو۔ تو اب اس کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ اتنے سمے چلے گی؟ تو اس کی گارنٹی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کمپنی نے گارنٹی دی کہ 1 سال تک تو چلنا ہی چلنا ہے۔ تو اسی طرح ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم کی ایک گارنٹی دے رکھی ہے کہ یہ چیز میں اتنے مدت تک چلاؤں گا۔ تو آپ معلوم ہے آپ کو کہ جب ایک کمپنی ایک چھوٹی سی چیز کی جب گارنٹی دے دیتی ہے تو آپ کو اطمینان ہو جاتا ہے، آپ کو بالکل یقین ہو جاتا ہے کہ جی 1 سال تو چلنی ہی چلنی ہے، 1 سال تک تو کچھ ہونے کا ہی نہیں۔ تو ٹھیک اسی طرح ہی ہے کہ جو یہ عالم بہت مدت سے چلا آ رہا ہے، یہ ایک طرح سے اللہ کی گارنٹی ہے، اور اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ مجھے ایک چیز کب ختم کرنی ہے۔ حالانکہ یہ عالم بدلتا رہتا ہے، تغیر اس کے اندر بدلاؤ آتا رہتا ہے، اور جو چیز بدلتی ہے وہ گھستی ہے، اور گھسنے والی چیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو ان دو جملوں کو، ایک ایکویشن یہ ہو گئی اور ایک یہ ہو گئی، ان دو جملوں کو ملانے کے بعد آپ نے یہ نتیجہ نکال لیا کہ العالم متغیر، یہ نتیجہ نکال لیا العالم حادث، کہ عالم تو بدلنے والا ہے، اور ہر بدلنے والی چیز گھس جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور تو عالم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ آپ نے نتیجہ نکال کے تیسری چیز بنا لی۔ تو دیکھو آپ کو اس میں ترتیبی نظرین
نظر کو ترتیب دینے کی ضرورت پیش آئی، کیونکہ ایک چیز یہ آپ کو معلوم تھی اور ایک یہ معلوم تھی، اس کو آپ نے پہلے نمبر پہ ترتیب دیا اور اس کو آپ نے دوسرے نمبر پہ ترتیب دیا، اور یہاں پر آپ نے دونوں کو ملا کر کے نتیجہ نکال لیا، تو اسی کو ہی کہتے ہیں ترتیب نظری۔ تو یہ تصدیق نظری کی مثال تھی، یہ تصدیق نظری کی۔ اور اسی طرح یہ ایک مثال اور ہے، والصانع موجود، یہ مثال بھی میں آپ کو بہت اچھی طرح سے اس طرح سمجھا دوں گا کہ انشاءاللہ جتنی بھی آپ منطق کی کتابیں پڑھیں گے ان مثالوں میں آپ کو کبھی بھی کوئی دقت نہیں آئے گی، کیونکہ یہ جو کتابیں لکھی ہوئی ہے یہ ایک طرح سے پرانے زمانے کے حساب سے لکھی ہوئی ہے، اور سب چیزوں میں یہی مثالیں آپ کو نظر آئے گی، ان مثالوں پر آپ منطبق کر کے دوسری مثالیں فٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ مثالیں ایک طرح سے پورا ایک باب ہے، ان مثالوں کے ذریعے ہم ایسا نہیں ہے کہ صرف انہی چیز کو سمجھا رہے ہیں، بلکہ ان مثالوں پر فٹ کر کے آپ دنیا جہان کی کتنی ہی چیزیں، کتنی ہی مثالیں پیش کر سکتے ہیں۔ تو ایک مثال آئی، الصانع موجود، الصانع موجود، یہ مثال کس چیز کی ہے؟ تصدیق نظری کی، تصدیق نظری کی یہ مثال ہے، الصانع موجود۔ کیسے معلوم ہوا کہ صانع موجود ہے؟ تو دیکھو ایک چیز سمجھو، صانع کہتے ہیں کسی چیز کو بنانے والا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، اس نے ایک موبائل فون بنایا، موبائل فون کس نے بنایا؟ آدمی نے بنایا۔ کمپیوٹر بنایا، یا کوئی بھی قلم تیار کیا، یا موبائل کا چارجر بنایا، یا کسی بھی طرح کی کوئی چیز ہے، تو یہ جو موبائل فون بنایا یہ کس آدمی نے بنایا؟ اس شخص نے، اسی کو کہتے ہیں صانع، یہ ہے صانع۔ اور یہ موبائل فون کیا ہے؟ یہ ہے مصنوع، اس کو کہتے ہیں مصنوع۔ تو اب آپ ایک بات یہ بتائیے کہ یہ مصنوع کیا بغیر صانع کے ہو جائے گا؟ کیا موبائل بغیر آدمی کے بن سکتا ہے؟ کیا کوئی بھی چیز جو کہ کوئی آدمی کوئی اور چیز کے ذریعے جو تیار ہوتی ہے، کیا وہ بغیر اس چیز کا تیار ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پہ روٹی ہے، روٹی یہ کیا بغیر آٹے کے تیار ہو سکتی ہے؟ تو اب آپ ایک بات یہ بتائیے، موبائل فون یہ ہے مصنوع، تو اب آپ ایک بات یہ بتائیے کہ جو موبائل فون ہے کیا یہ بغیر آدمی کے بن سکتا ہے؟ تو اگر یہ موبائل بنا ہے تو آپ آنکھ بند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بنانے والا بھی موجود ہوگا، اس کے بنانے والا بھی موجود ہوگا۔ تو کیا آپ کے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر یہ موبائل فون کس نے بنایا؟ آدمی نے، اس موبائل کو تیار کیا ہے آدمی نے، تو اگر آدمی نہیں ہوگا تو یہ موبائل بھی تیار نہیں ہوگا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر مصنوع ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صانع موجود ہے، بغیر صانع کے اگر یہ موجود نہیں ہوگا تو یہ بھی موجود نہیں ہوگا۔ تو یہی چیز اب آپ کو اس مثال کے اندر بتانے والے ہیں، اور اس چیز کو اب ہم اصطلاحی الفاظ کے ذریعے سمجھیں گے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھو آپ کو ایک چیز پتا تھی، الصانع مؤثر، الصانع مؤثر فی المصنوع موجودی۔ ایک چیز آپ کو یہ پتا تھی کہ صانع یعنی بنانے والا، وہ بنائی ہوئی چیز میں کام کرتا ہے، بنانے والا ہی بنائی ہوئی چیز کے اندر کام کرتا ہے۔ جو چیز کو بنانے والا، مثال کے طور پہ باڑی ہے تو وہ کام کر رہا کرسی کے اندر، تو یہ آپ سمجھے کہ بنانے والا وہ کام کرتا ہے کرسی کے اندر، مصنوع موجود کے اندر۔ اور دوسری بات آپ کو یہاں پر جو معلوم ہے وہ یہ ہے، کلو مؤثرین فی المصنوع موجودی موجود۔
دوسری چیز جو آپ کو معلوم ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز، ہر وہ آدمی، ہر وہ چیز کہ جو بنائی ہوئی موجود چیز میں کام کرتی ہے وہ خارج میں موجود ہوگی، وہ دنیا کے اندر موجود ہوگی، مثال کے طور پہ۔ تو اب آپ کو ان دونوں جملوں کو ملانے سے معلوم ہوگا کہ بھائی صانع جو ہے وہ موجود ہے، پھر تو الصانع موجود، جیسا کہ وہی کرسی کی مثال کہ باڑھی جو ہے کرسی کو بناتا ہے، ٹھیک ہے، باڑھی کرسی کو بناتا ہے، اور جو کسی چیز کو بناتا ہے، جو کسی چیز کو بناتا ہے موجود کے اندر، جو کسی موجود چیز میں کام کرتا ہے وہ خود بھی موجود ہوتا ہے۔ باڑھی کرسی کو بناتا ہے تو معلوم ہو کہ باڑھی کا موجود ہونا ضروری ہے، تبھی تو کرسی بنے گی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو ہے بنانے والا پھر موجود ہوتا ہے، بنانے والا کسی چیز کو بناتا ہے، اور بنائی ہوئی چیز اگر موجود ہے تو اس کا مطلب بنانے والا بھی موجود ہے۔ وَنَحْوُ ذَلِكَ، اور اس کے جیسی دوسری فائدتن، فائدے کی چیز اب آگے ایک اور چیز ذکر کر رہے ہیں، اب اس کو سنیے۔ وَإِذَا عَلِمْتَ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ النَّظْرِيَّاتِ مُطْلَقًا تَصَوُّرِيًّا كَانَ أَوْ تَصْدِيقِيًّا مفتقرة إلى نظر وفکر فلا بد لك أن تعلم معنى النظر، اور جب آپ نے جان لیا ان چیزوں کو جس کو ہم نے ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نظریات مطلقاً چاہے تصوری ہو یا پھر تصدیقی ہو، نظریات جتنی بھی ہوگی وہ نظر اور فکر کی محتاج ہوگی۔ اور جب آپ نے جان لیا اس چیز کو جس کو ہم نے ذکر کیا کہ نظریات وہ چاہے تصوری ہو چاہے تصدیقی ہو وہ محتاج ہے نظر اور فکر کے، فلا بد لک ان تعلم معنی النظر، تو ضروری ہے آپ کے لیے نظر کے معنی کو جان لینا۔ جب آپ کو پتہ چل گیا کہ نظریات کے اندر تو نظر اور فکر کا ہونا ضروری ہے، تو اب نظر اور فکر کے بارے میں جاننا ضروری ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ نظر اور فکر کیا چیز ہے جس کے بغیر نظریات پائی ہی نہیں جاتی۔ فَأَقُولُ، تو میں کہتا ہوں، النظر فی اصطلاحہم عبارۃ عن ترتیب امور معلومۃ، تو میں کہتا ہوں، یعنی مصنف کہہ رہے کہ نظر جو ہے منطقیین، علماء منطقیین کی اصطلاح میں وہ نام ہے امور معلومہ کو ترتیب دینے کا۔ دیکھو اسی چیز کا نام ہی تو نظر ہے۔ آپ کو ایک چیز معلوم یہ تھی، ایک چیز معلوم یہ تھی، اور دوسری چیز آپ کو معلوم یہ تھی، آپ نے اسے پہلے نمبر پہ لگایا اور اس کو دوسرے نمبر پہ لگایا، اس چیز کو ترتیب دے دیا، تو پھر آپ کو یہ تیسری چیز معلوم ہو گئی۔ تو اسی کو کہتے ہیں کہ نظر جو ہے علماء کی اصطلاح میں وہ نام ہے معلوم چیزوں کو ترتیب دینے کا۔ لِيَتَعَدَّى ذَلِكَ التَّرْتِيبُ إِلَى تَحْصِيلِ الْمَجْهُولِ، تاکہ پہنچا دے، تعدّى يتعدّى تعدیاً، تاکہ پہنچا دے یہ ترتیب مجہول کو حاصل کرنے کی طرف، مجہول کے حصول کی طرف یہ ترتیب پہنچا دے، یہ مقصد ہے اس کا۔ وَإِذَا رَتَّبْتَ الْمَعْلُومَاتِ، اور جب آپ نے معلومات کو ترتیب دے دیا جو حاصل ہوئے ہیں آپ کو، جب آپ نے معلومات کو ترتیب دے دیا جو آپ کو حاصل ہوئے ہیں، اور وہ معلوم کیا ہے، عالم کا من تغیر العالمی، عالم کا متغیر ہونا، یہ بھی آپ کو پتا تھا، اور ہر متغیر کا حادث ہونا، اور ہر متغیر کا حادث ہونا یہ بھی آپ کو معلوم تھا۔ تو پھر آپ کہیں گے وَتَقُولُ، اور آپ کہیں گے العالم متغیر، عالم جو ہے متغیر ہے، وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ، اور ہر متغیر جو ہے وہ حادث ہے۔ فَحَصَلَ لَكَ مِنْ هَذَا النَّظْرِ وَالتَّرْتِيبِ عِلْمُ قَضِيَّةٍ أُخْرَى، تو اس غور و فکر کے ذریعے اور اس ترتیب کے ذریعے آپ کو علم حاصل ہو گیا ایک دوسرے جملے کا۔ قضیہ جملے کو ہی کہتے ہیں، منطق کے اندر قضیہ کہتے ہیں، اور علم نحو کے اندر جملہ کہتے ہیں، انگلش کے اندر ٹینس یا سینٹینس کہہ سکتے ہیں۔ تو حاصل ہو گئی آپ کو اس غور و فکر کے ذریعے اور اس ترتیب کے ذریعے حاصل ہو گیا تجھے ایک دوسرے قضیے کا علم، ایک دوسرے جملے کا علم، لم یکن حاصلا لک قبل، جو تجھے حاصل نہیں تھا اس سے پہلے، اور وہ کیا ہو گیا کہ عالم حادث ہے، العالم حادث، یہ آپ کو معلوم ہو گیا۔ جیسا کہ تجھے ایک یہ علم معلوم تھا عالم کا متغیر ہونا، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں العالم
متغیر، یہ آپ کو معلوم تھا. وکل متغیر حادث، اور ایک یہ معلوم تھا یہ بھی آپ کو معلوم تھا. اب آپ نے ان دونوں کو ملا کر کے پتہ لگایا کہ العالم حادث، کہ عالم حادث ہے. تو یہ چیز کا آپ کو علم ہو گیا. ان دو چیزوں کو ملانے سے اسی چیز کو ترتیب دیتے ہیں، یعنی ترتیب کہتے ہیں امور معلومہ کو ترتیب دینا. ترتیب کہتے ہیں امور معلومہ کو ملانا. اسی چیز کو کہتے ہیں نظر. نظر کہتے ہیں امور معلومہ کو ترتیب دینا. ترتیب یعنی اس طرح سے بنانا کہ کوئی چیز پہلے رکھی جائے گی اور کچھ چیز بعد میں رکھی جائے گی، تب جا کر کے نتیجہ صحیح نکلے گا. مثال کے طور پہ آپ یہی سمجھ لیجئے کہ آپ کو چائے بنانی ہے پہلے، تو آپ کو اس کی ترتیب کیسے رکھنی ہے؟ کچھ چیزوں کو آپ کو پہلے رکھنا ہے، جیسا کہ پہلے یہ چیز رکھنی ہے آپ کو پانی، چینی، اس کے بعد پھر پتی. یہ نمبر 1 پہ رہے گا اور یہ دونوں نمبر 2 پہ رہ سکتی ہے، یعنی چاہے اس کو پہلے ڈال دو چاہے اس کو پہلے ڈال دو. اور نمبر 3 پر رہے گی پھر آگ. اور نمبر 4 پہ نکل کے آئے گا آپ کا آؤٹ پٹ، ریزلٹ، نتیجہ. نمبر 4 پہ پھر نتیجہ نکل کے آئے گا، اسے کہے گے نتیجے کو چائے. تو جتنی چیزیں اس سبق کے اندر ضروری تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی، اور میرا مقصد بھی یہی ہے کہ میں آپ کو یہ جو کتاب کے اندر جتنی چیزیں صاحب کتاب آپ کو بتانا چاہتے ہیں اتنی ہی چیزیں میں آپ کو سمجھا دوں بہت اچھی طرح سے. اگر آپ اس سے زیادہ معلومات چاہتے ہیں تو آپ کے لیے پھر ضروری ہے کہ آپ شروحات کا مطالعہ کیجئے، اردو شروحات کا، عربی شروحات کا، یا اس کے جو حاشیے ہیں آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو آپ کو انشاءاللہ بہت ہی مزید اور مفید علم حاصل ہوگا. اور یہ ضروری ہے، اگر آپ علم منطق سیکھنے میں سیریس ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں کو ضرور پڑھیں. میرا مقصد تو یہی ہے کہ میں آپ کو نفس کتاب حل کراؤں، نفس مسئلہ حل کراؤں گا. اور یہاں پر یہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا. اب اگلا سبق ہم شروع کریں گے اس کے بعد.